الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے چند بنیادی عقائد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 29 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 14 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ اسلام کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ حالت نزاع طاری ہونے سے پہلے جب بھی کوئی شخص غلط عقائد و نظریات سے، غلط اعمال سے درست عقائد اور درست اعمال کی طرف آنا چاہے تو اسلام کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اسی رحمت کو مزید حاصل کرنے کی جستجو میں رب کی رضا کے لیے آج ہم چند ایسی باتیں اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو سن کر کے شاید وہ اصلاح کا کوئی پہلو ڈھونڈ سکیں، سمجھ سکیں، جان سکیں۔ تو پچھلے کوئی 100-150 سال میں سعودیہ عرب کے آل سعود اور ابن عبد الوہاب نجدی یعنی وہابی تحریک کی طرف سے جو چند نکات بڑی شدت کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ پھیلائے گئے، ان میں سے 4 نکات بڑے اہم ہیں: خالص توحید، شرک، بدعت، اللہ کی صفات۔ جب آپ ان 4 اہم نکات کو سمجھ لیں اور ان کا کانسیپٹ اور ان کے حقائق جان لیں تو پھر تجزیہ کرنا اور حق کی راہ تلاش کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ اگر خالص توحید کی یہ ڈیفینیشن مان لی جائے کہ جی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ سے مانگنا، یعنی اگر یہ 3 باتیں خالص توحید کی بنیادی تعریف اور بیسک ڈیفینیشن قرار دے دی جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ تینوں نکات یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ سے مانگنا، یہ تینوں باتیں دیگر مذاہب میں بھی موجود ہیں۔ یعنی ہندوؤں میں ایسے ہیں جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں ایسے ہیں، سکھوں میں ایسے ہیں جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں: اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ سے مانگنا۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب وہ شیطان نے انکار کیا، سوال و جواب ہوا، اتمام حجت کے بعد جب اس پہ لعنت پڑی اور پھر اس لعنت پڑنے کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، یعنی شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا اور اللہ سے مانگتا تھا۔ تو یہ تینوں باتیں تو شیطان پہ بھی پوری ہوتی ہیں، لہٰذا خالص توحید کی یہ ڈیفینیشن یہ مکمل ڈیفینیشن نہیں کہلا سکتی، یہ نامکمل ڈیفینیشن ہے۔ تو اب مکمل ڈیفینیشن کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ حقیر اور اس حقیر جیسے چند لوگ کوششوں میں مصروف ہیں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور حالات بہتر ہوں گے۔ ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ خالص توحید کے نام پر یہ عقیدہ جو پھیلایا گیا یہ مکمل اسلام کا پرتو نہیں تھا، یہ نامکمل بات تھی جو فتنہ اور وسوسہ بن گئی، اور آج ہم ان وسوسوں کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ دوسری یہ بات کہ وہابی عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ جی شرک کی معافی ممکن نہیں ہے، جبکہ اسلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ حضور نے 13 سال مکہ میں گزارے، مشرکوں کو کلمہ پڑھاتے رہے، مسلمان کرتے رہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 13 سال مکہ میں گزارے، مشرکوں کو مسلمان کیا۔ تو اس کا مطلب ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج 2023 عیسوی تک 1445 ہجری تک آج بھی اگر کوئی ہندو بت پرستی چھوڑ کے مسلمان ہونا چاہے اپنی رضا و رغبت سے تو آج بھی ممکن ہے، وہ آج بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کی معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی ممکن تھی اور آج بھی ممکن ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ کہ شرک کی معافی ممکن نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ پھر تیسری بات، وہابی مذہب میں یہ پھیلایا گیا کہ جی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ وہابیوں نے اس حقیقت کو چھپائے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام البدی ہے، الف لام بے دال یہ عین، البدی، اور قرآن پاک کی آیات ہیں کہ بدیع السماوات والارض، یعنی سماوات و ارض کا نیا بنانے والا، نیا تخلیق کرنے والا، یعنی آسمان ہوں یا زمین، دیگر مخلوقات، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نیا بنایا، نیا تخلیق کیا۔ یہ پہلے نہیں تھیں اور پھر تخلیق کر دی گئیں، یعنی نئی بات کرنا، نیا کام کرنا، یہ تو اللہ کی اپنی ذاتی سنت ہے۔ اللہ کا تو نام ہی البدی ہے، نیا کام کرنے والا، نیا کام پسند فرمانے والا، البدی۔ تو گویا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اسماء الحسنی ہیں، یعنی بدعت حسنہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ خود البدی ہے۔ لہٰذا بدعت کے نام پہ وہابیوں نے جو بات پھیلائی وہ بھی نامکمل تھی، ادھورا سچ تھا، اسی لیے فتنہ تھا۔ اب آ جائیں چوتھی بات پہ۔ چوتھی بات انہوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ یہ پھیلائی کہ جی اللہ کی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفات کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ تو حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ جیسے ایک یہ نقطہ سمجھ لیں کہ وہابی یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نور نہیں ہو سکتا، اور بیک وقت وہابی یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، نوری مخلوق ہے۔ تو گویا کہ اللہ بھی نور، فرشتے بھی نور سے بنے ہوئے، نوری مخلوق۔ تو اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ جس کو جو چاہا، جیسا چاہا، جتنا چاہا عطا کر دیا۔ حتیٰ کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو صفتیں اس کی اپنی ذات کے لیے نہ تھیں، جو اس کے شیان شان نہ تھیں، اللہ نے وہ صفتیں بھی مخلوقات کو عطا فرما دی ہیں۔ مثلاً ان بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے اولاد۔ ہم انسانوں کی اولاد پیدا ہوتی ہے الحمدللہ، جانوروں کی، دیگر مخلوقات کی، جنات کی اولاد پیدا ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اولاد کا ہونا، اولاد یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو مخلوقات میں تو پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے، اللہ اس صفت سے پاک ہے۔ یعنی اولاد کا ہونا مخلوقات میں یہ صفت موجود ہے، اور یہی صفت اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات کو وہ صفتیں بھی عطا فرما دیں جو اس کے اپنے شایان شان نہیں تھیں۔ لہٰذا وہابی عقائد و نظریات میں سے یہ اللہ کی صفات والا نقطہ بھی انہوں نے ادھورے سچ کے طور پہ بتایا اور اسی لیے فتنہ پھیلایا۔ اب ان سب بنیادی عقائد و نظریات کی ایک بنیادی وضاحت، آسان وضاحت اس پروگرام میں عرض کر دی گئی کہ نامکمل بات، ادھورا سچ ہمیشہ فتنہ ہوتا ہے، اور مکمل سچ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل فرمانے کا سلسلہ نہیں کیا، بلکہ کتاب کے ساتھ استاد کا سلسلہ قائم کیا، کتاب کے ساتھ نبی کا سلسلہ قائم کیا، رسول کا سلسلہ قائم کیا۔ یعنی کتاب بے شک
فائدہ دیتی ہے، لیکن اصل فائدہ استاد، پیر و مرشد، ولی، صالحین، نبی، رسل، انہی سلسلوں سے ملتا ہے، ہدایت انہی سے ملتی ہے، اور یہی اللہ کی رحمت کا رنگ ہوتا ہے۔ تو ان بنیادی وضاحتوں کے ساتھ پھر سے یہ عرض کرتے چلیں کہ جن دوستوں کو، جن بچوں کو ان نکات کی سمجھ آئی ہے وہ اس پہ مزید جستجو کریں، قرآن و حدیث میں سے مزید حقائق تلاش کریں۔ یقین کریں اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے، اور جب بھی بندہ اچھائی کی طرف قدم بڑھائے تو رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔